ہاں جی، تو سب سے پہلے وہ جو انبیاء کرام کے بعد جانشین آئے، لوگ آئے، ان کے اندر کیا تبدیلی پیدا ہوئی؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، اس کے بعد برے جانشین آ گئے۔ نبیوں کے جانے کے بعد نبیوں کی جماعت جو بنا گئے تھے اس کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو گئی، اس کے اندر تنزل آنا شروع ہو گیا، اور جو بعد میں جانشین آئے اضاعوا الصلاۃ، سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ نماز کو ضائع کرنا شروع کر دیا۔ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، نماز کو ضائع کرنا شروع کر دیا، نماز کے اندر سستی کرنا شروع کر دی، نماز وقت پہ پڑھنے میں سستی کر دی۔ واتبعوا الشہوات، اور وہ شہوات نفسانیاں ان کے پیچھے پڑ گئے۔ تو سب سے پہلے وہ لوگ جو چیز ضائع کرتے ہیں وہ کون سی ہوتی ہے جی؟ نماز۔ نماز ضائع کرتے ہیں، نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، نماز کے اندر غفلت کرتے ہیں، اور پھر اس طرح وہ شہوات نفسانیہ اپنی خواہشات کے اندر وہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ اسلام کا ایک بہت بڑا رکن ہے۔ شہادت، کلمہ شہادت کے بعد سب سے پہلا رکن جو بیان کیا گیا ہے وہ کون سا ہے جی؟ نماز۔ نماز کو ادا کرنا، نماز کو قائم کرنا، نماز کو پڑھنا، اور پھر یہ نماز کا حکم ایسا حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب نماز کا حکم دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، زمین پر حکم نہیں دیا۔ یہ نماز کو اللہ نے پروٹوکول دیا ہے کہ میرے پیغمبر یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ اتنا بڑا میرا احسان ہے کہ اگر آپ نے یہ لینی ہے تو میرے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ تو حضور گئے اللہ کے دروازے پہ، اور وہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ انعام دیا، یہ احسان فرمایا کہ میرے پیغمبر میں نے آپ کو معراج کا تحفہ دیا۔ اور یہ بات کتنی بڑا اعزاز ہے جی نماز کے لیے، کہ میں اسی لیے کہا جاتا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ محاورہ ہے بنا ہوا کہ نماز جو ہے یہ گویا کہ مومنوں کے لیے ایک قسم کی معراج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس نماز کے ذریعے اہل ایمان کو بڑا اونچا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اور اگر نماز پڑھی جائے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس نماز کے پڑھنے سے آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی نیکیاں بھی ملتی ہیں، لیکن نیکیاں ملنے کے ساتھ ساتھ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ایک مثال دی، فرمایا جس بندے کے گھر کے سامنے نہر بہہ رہی ہو، صاف پانی ہو، وہ آدمی 5 ٹائم اس نہر میں نہائے تو کیا اس کے وجود پہ میل باقی رہ سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ 5 دفعہ نہائے، ہم تو دوسرے تیسرے دن نہائیں تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، وہ 5 دفعہ نہاتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس طرح اس نہر میں 5 دفعہ نہانے والے کے وجود پہ میل باقی نہیں رہ جاتا،
اسی طرح 5 وقت نماز پڑھنے والے کے کھاتے میں گناہ باقی نہیں رہ جاتے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، دھو دیتا ہے۔ اور پھر ایک موقع پر صحابی کو ساتھ لے گئے، باہر جنگل میں پت جھڑ کا موسم تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا درختوں کی ٹہنیاں ہیں اور ٹہنیوں پہ خشک پتے کھڑے ہیں، اور آپ جانتے ہیں جب پتے خشک ہو جاتے ہیں تو گرتے ہی ہیں۔ حضور نے ایک ٹہنی کو ہلایا تھوڑا سا، سارے پتے نیچے گر گئے۔ ساتھ والے صحابی کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھ رہے ہو کس طرح پتے گرے ہیں، حالانکہ یہ معمولی سی بات ہے۔ حضور نے فرمایا جس طرح اس ٹہنی کے پتے گر گئے ہیں، اسی طرح جب بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ اللہ تبارک و تعالی گرا دیتا ہے اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا ایک بہت بڑا انعام ہے، ایک بہت بڑا احسان ہے اور ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ زخمی ہوئے نا، آپ کے وہ پیٹ میں اس نے چھرا مارا، زخمی ہو گئے، 2 دن یا 3 دن یا کچھ دن آپ گھر میں بیماری کی حالت میں رہے، اب آپ نماز تو نہیں پڑھ سکتے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ بولا اور فرمایا لا حظ فی الحیات، لا حظ فی الحیات وقد عجزت من الصلاۃ، کہ زندگی کا مزہ ہی ختم ہو گیا ہے کیونکہ میں نماز سے رہ گیا ہوں، مجھے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رہی، اس لیے زندگی کا مزہ ہی ختم ہو گیا۔ اور ہمارا مزہ کس میں ہوتا ہے جی؟ نماز نہ پڑھے، اور اگر نماز میں آ گئے ہیں تو ہمیں ایک خاص قسم کی گھبراہٹ آتی ہے، خاص قسم کی، وہ دیکھنے والی ہوتی ہے جناب، اور میں دیکھتا رہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ جو اس بندے کو تو نے اس عذاب میں مبتلا کیا ہے، جب بھی کسی بندے کو دیکھو وہ کسی عذاب میں، تکلیف میں، گناہ میں مبتلا ہے، دعا کرو یا اللہ مجھے اس سے بچانا۔ تو وہ جناب کھڑے ہیں، کبھی گھڑی کو دیکھتے ہیں، کبھی مولوی صاحب کو دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، اور وہ جناب یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارا یہی ہے کہ جلدی جلدی کرو اور ہماری جان چھوٹے۔ ابھی مولوی وضو کر رہا ہے اور یہ جناب قطار بنا کر کھڑے ہو گئے، پھر پیچھے دیکھتے ہیں جناب، پھر آگے دیکھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ساری کیا ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ ایمان کے اندر کمی ہے، اور جس کو نماز مسجد کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو کہ میں جلدی جاؤں، سمجھ لو اس کے اندر منافقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو، یہ نہیں کہ کوئی میں اپنی بات نہیں کر رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کیفیت سے بچائے۔ آپ نماز پڑھنے آئے ہیں، آرام سے آئیں، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، صف کے اندر بیٹھ جائیں۔ جب امام صاحب سامنے آئیں گے، اگر ہو سکتا ہے وہ لیٹ ہو گئے ہیں 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر وہ لیٹ ہو گئے ہیں کوئی بات نہیں، بیٹھے رہے۔ جب امام صاحب سامنے آئیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ طریقہ تھا، جب حضور سامنے آتے تھے تو تب کھڑے ہوتے تھے صحابہ، اور یہ کس وقت کھڑے ہوتے ہیں؟ ابھی امام غسل خانے میں استنجا کر رہا ہے، یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ تو انا للہ و انا الیہ، ہاں یہ آپ کو ہم نے ہی سمجھانا ہے، اور کسی مولوی نے یہ بات نہیں کرنی، کیونکہ مولوی بیچارے آپ سے تنخواہ لیتے ہیں، ان کا گزارا آپ کی تنخواہ سے چلتا ہے، وہ کیسے کہیں گے آپ کو؟ اس لیے ہم جو ہے نا مولانا بشیر احمد کی اولاد، یہ ہم نے بات کرنی ہے، کیونکہ ہم کسی کے ماتحت نہیں ہیں، اللہ کا یہ فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ ویسے خدمت گزار ہیں ہم، آپ کے خدمت گزار ہیں،
آپ کے جناب انتہائی عاجز ہیں، لیکن اس طرح متاحت بھی نہیں ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نماز میرے بھائی ایسی نماز ہے، نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ نماز تو نماز رہی نا، وضو کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی وضو کرتا ہے اس کے گناہ جو ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں جی؟ دھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ جناب نیچے گر جاتے ہیں۔ یہ آپ نے ہمیں سمجھایا۔ اگر ہمیں وہ گناہ دھلتے ہوئے نظر نہ آئیں تب بھی اس بات پہ ایمان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اور ہو سکتا ہے یہ محاورہ ہو، جیسے ہم کہتے ہیں محاورے میں حضور نے محاورہ بیان کیا ہو کہ وضو سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبرستان میں تھے، وہاں کچھ لوگ بھی بیٹھے تھے اور کسی آدمی کی وفات ہوئی اور اس کے دفن کے لیے آپ وہاں تشریف لے گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں ایک تنکا سا لے کر ایسے زمین کو ایسے کر رہے ہیں، یعنی اس خیال میں بیٹھے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لوددتو، میرا دل کرتا ہے، لوددتو ان ارا اخوانا، کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے ان بھائیوں کو دیکھوں، انا قد رأینا اخواننا الذین یأتون بعدو، کہ جو بعد میں آئیں گے نا، ہمارے بعد ہمارے بھائی جو آئیں گے، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کو دیکھوں، ان سے ملوں، میں ان کی ملاقات کروں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا تو صحابہ جو پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کو بھائی کہہ رہے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں، یہ ہمارے متعلق بات ہے۔ صحابہ نے پوچھا اولسنا اخوانک، اے اللہ کے پیغمبر کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا انتم اصحابی، تم میرے ساتھی ہو، تم میرے صحابی ہو، اور بھائی میرے وہ لوگ ہیں جو بعد میں آئیں گے۔ اب تو ان کے ساتھ میری قیامت والے دن ہی ملاقات ہوگی۔ اب جب حضور نے یہ فرمایا نا اب تو میری ان کے ساتھ قیامت والے دن ملاقات ہوگی، تو جو صحابہ کرام تھے انہوں نے پوچھا اے اللہ کے پیغمبر آپ نے ان کو دیکھا ہوا تو ہے نہیں بعد میں آنے والوں کو، تو قیامت والے دن آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ توجہ فرمائیں اس کے اندر اور عقیدہ درست کریں۔ صحابہ پوچھ رہے ہیں آپ اللہ کے پیغمبر آپ ان کو کس طرح پہچانیں گے؟ ماشاءاللہ گھڑی بھی خراب ہے، اللہ دا واسطہ نے انہوں ٹھیک کرا دو۔ ہن میں آخری میرے مطلب زندگی ہے تو میں اللہ دا واسطہ ہی دے کے گل کرنی۔ میں بھی اسے مولی بشیر دا پتر ہاں جدے مطلب جڑے جمعہ پڑھاندے رہن کم از کم گھڑی دے تے ٹھیک کر دیو، ورنہ سامنے جو لائی ہوئی نہیں میں کس وقت دا ویکھدا جناب میں آدھا یار اجی ٹائم نہیں ہویا، اجی ٹائم نہیں ہویا۔ تو یہ ایک دھوکہ ہے میرے بھائی، اپنا یہ مسجد والوں کو چاہیے کہ وہ کم از کم یہ درست فرما لیں۔ ہاں جی، تو بات سمجھ آ رہی ہے جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھائی ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے پیغمبر آپ نے تو ان کو دیکھا ہوا نہیں ہے، کیسے پہچانیں گے؟ حضور نے فرمایا تم مجھے یہ بات بتاؤ، اب حضور بول رہے ہیں تم مجھے یہ بات بتاؤ اگر تمہارے کسی آدمی کے گھوڑے ہوں پنج کلیان گھوڑے ان کو کہتے ہیں جن کا ماتھا بھی سفید ہو چاروں پاؤں بھی سفید ہوں، تو پنج کلیان خاص ایک گھوڑوں کی نسل ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ پنج کلیان گھوڑے مل جائیں، رل مل جائیں ایسے گھوڑوں کے اندر جو کہ سخت سیاہ اور مشکی ہیں، مشکی گھوڑے دوہمن بہمن، سخت سیاہ گھوڑے ہیں، دوہمن بہمن یعنی سخت سیاہ گھوڑے،
اس کے گھوڑے ان کے اندر مل گئے، خلط ملط ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کیا وہ اپنے گھوڑوں کو پہچان لے گا یا نہیں پہچان لے گا؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں پہچانے گا، اس کے گھوڑے 5 کلیان ہیں، یہ پہچان لے گا۔ حضور نے فرمایا اسی طرح یاتون من امتی غرم محجلین من آثار الوضوء، اسی طرح میرے وہ بعد میں آنے والے بھائی کل قیامت والے دن اسی طرح میدان محشر میں لوگوں کے اندر موجود ہوں گے کہ ان کا ماتھا بھی روشن ہوگا، ان کے پاؤں بھی روشن ہوں گے اور ان کے ہاتھ بھی روشن ہوں گے، اور میں اس نشانی سے ان کو۔ تو حضور نے بھی یہ تو نہیں فرمایا کہ میں نے دیکھے ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں، مجھے غیب کا علم ہے، وہ میرے پاس آیا کرتے تھے قبر پر، مجھے ملا کرتے تھے، نہیں۔ حضور نے فرمایا اس نشانی سے۔ تو یہ نشانی کہاں سے لگی ان کو جی؟ وضو کی وجہ سے۔ میرے بھائی جب وضو کا اتنا بڑا رتبہ ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں نماز کا کتنا بڑا رتبہ ہوگا، نماز کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ نماز کے اندر جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اس کا کتنا بڑا، اسی لیے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ جو نماز ہے یہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے تمہیں روکنے والی ہے، تمہیں منع کرنے والی ہے۔ یعنی اگر تم صحیح انداز میں نماز پڑھو گے تو اللہ کے فضل سے برائیوں سے بھی بچ جاؤ گے، اللہ تمہیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھنی بھی چاہیے اور نماز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر نماز ضائع ہو جائے تو سمجھ لو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف میں گئے نا، آپ جانتے ہیں کتنا بڑا آپ کو اذیت پہنچی، مارا گیا، پیٹا گیا، آپ کا خون بہا۔ طائف کی گلیاں آج بھی گواہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بڑے ظلم کا جناب نشانہ بنایا گیا۔ حضور کے جوتے جو ہیں خون کی وجہ سے پھنس گئے، حضور غش کھا کر گر پڑے، حضور جناب ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گلی کی نکر کے اندر بیٹھ گئے، حالانکہ پیچھے وہ گنڈے لگے ہوئے ہیں تو بیٹھنا تو نہیں چاہیے۔ حضور بیٹھ گئے تھک کے کہ میں اب کہاں جاؤں۔ وہ آئے اور بغل میں ہاتھ ڈال کر پھر حضور کو اٹھا دیا، اور پھر جناب پتھروں کی بارش ہے، حتیٰ کہ حضور ایک باغ میں تشریف لے گئے، وہاں جا کر پناہ لی۔ یہ ساری صورتحال آپ جانتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھیجا کہ میرے پیغمبر آج کیا چاہتے ہیں۔ حضرت زید ابن حارثہ ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ آفر دی گئی نا، میں بڑا حیران ہوا کہ آج تو طائف والوں کی خیر نہیں ہے، آج اللہ کے پیغمبر مظلوم بھی ہیں۔ کیا ہیں جی؟ مظلوم بھی ہیں، اور مظلوم کی دعا بڑی جلدی اللہ قبول کرتا ہے۔ مسافر بھی ہیں، پھر حق پر بھی قائم ہیں، اور پھر یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور میں کبھی اوپر دیکھتا ہوں کبھی نیچے دیکھتا ہوں کہ پتہ نہیں اوپر سے کوئی عذاب آئے گا ان کے اوپر یا نیچے سے آئے گا۔ اور جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، اور ان کے لیے ظاہری طور پہ صحابی کہتے ہیں میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بد دعا مانگیں گے، لیکن حضور نے کیا کیا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ طائف والوں کو ہدایت عطا فرما۔ حضور نے پھر بھی اس وقت ان کے لیے بد دعا، یہ نہ سمجھیں کہ حضور نے بد دعا مانگی کبھی نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ حضور نے بد دعائیں بھی مانگی ہیں، اور پورا پورا مہینہ بد دعائیں مانگی ہیں، اور زبردست بد دعائیں مانگی ہیں۔ تو بعض اوقات ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ بد دعا بھی مانگنا پڑتی ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ کوئی ناجائز والی بات نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بد دعا ان کے لیے نہیں مانگی۔ لیکن اب ادھر آ جائیں جناب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کا موقع ہے،
حضور خندق کھود رہے ہیں، کھدوا رہے ہیں، صحابہ موجود ہیں، ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رہ گئی، یعنی دشمن کے ساتھ لڑتے لڑتے اپنا جناب کام کرتے کرتے نماز کی جناب فرصت ہی نہیں ملی، اتنی پریشانی میں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کیا قضا ہوئی جی؟ نماز۔ اور طائف میں کیا ہوا تھا؟ آپ کا وجود زخمی ہوا تھا، آپ کا وجود لہولہان ہو گیا تھا، اور آج وجود کو تو کچھ نہیں ہوا لیکن نماز قضا ہو گئی، اور حضور نے بد دعا مانگی، فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کافروں کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے ہماری نماز ضائع ہو گئی۔ تو میرے بھائی، جن کی وجہ سے نماز ضائع ہو جائے وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں؟ کسی محفل میں، کسی مجلس میں، کسی شادی کی دعوت میں، کسی اور جناب فنکشن کے اندر اگر آپ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں نماز کا جناب پتہ ہی کوئی نہیں، میچ ہو رہا ہے جناب والا، فلاں ہو رہا ہے، نماز کا پتہ ہی کوئی نہیں، نماز ضائع ہو گئی، تو وہ میچ، وہ فنکشن، وہ دعوت، وہ شادی، وہ ولیمہ آپ کے لیے رحمت ثابت ہوا یا زحمت ثابت ہوا؟ وہ زحمت ثابت ہوا۔ تو اس لیے اپنی نماز کا ہم سب لوگوں کو خیال کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی حدیث میں آیا ہے، نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کو کیا کر دیتے ہیں جی؟ ضائع کر دیتے ہیں، یعنی پڑھتے بھی ہیں اور ان کو ملتا بھی، یہ اور مسئلہ ہے جناب۔ ایک تو بندے نے پڑھی نہیں نا، وہ تو الگ بات ہے، ایک نے پڑھی، بیچارے نے وضو کیا اور جناب نماز پڑھی، لیکن پھر بھی کیا ہے جی؟ ان کی نماز وہ قبول۔ اور یہ تو آپ بات جانتے ہیں، قیامت والے دن سب سے پہلے اعمال میں سے جس چیز کا حساب ہوگا وہ کون سی چیز ہے جی؟ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، نماز کا حساب ہوگا۔ تو جناب آدمی نے نماز پڑھی، حضور نے فرمایا کئی بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور ان کو نماز کا آدھا اجر بھی نہیں ملتا، یعنی 8 آنے ثواب بھی نہیں ملتا۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو 4 آنے ثواب بھی نہیں ملتا، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو 1 آنا بھی ثواب نہیں ملتا، اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نماز ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ ضائع کر دیتے ہیں۔ بہت بڑی جناب اہمیت والی بات ہے، نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، نماز کو وقت پر نہیں پڑھا، وقت کو ٹال دیا، اور جب وہ وقت جا رہا ہو اس وقت اٹھے اور نماز پڑھ لی، یا نماز پڑھی اور نماز کے اندر چوری کی۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو سب سے برا چور کون ہے؟ صحابہ کا دماغ گھوم گیا، صحابہ نے کہا بھائی برا چور ہوا اسی جڑا لوکاں دے گھریں چ ونج کے ڈاکے مریندا ہے، سونے چریندا ہے، چور جو ہویا۔ حضور نے فرمایا سب سے برا چور کون ہے؟ سب سے گھٹیا قسم کا چور، سب سے گندا قسم کا چور۔ صحابہ خاموش۔ حضور نے فرمایا سب سے گندا اور برا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے۔ اب صحابہ اور حیران، انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر نماز کی چوری کیسے ہوتی ہے؟ چوری تو ہوتی ہے مال کی، دولت کی، سونے کی، چاندی کی۔ حضور نے فرمایا نماز کی چوری یہ ہوتی ہے کہ نماز شروع کرتا ہے اور اس کے رکوع سجود وغیرہ صحیح طریقے سے ادا، وہاں کیا کرتا ہے جناب؟ ڈنڈی مارتا ہے، اور جناب رکوع ٹھیک نہیں کیا، قیام ٹھیک نہیں کیا، سجدہ ٹھیک نہیں کیا، بس ایسے جناب جلدی 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 جناب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جناب۔ تو حضور نے فرمایا یہ نماز کا چور ہے، یہ سب سے برا چور ہے جس نے اللہ کی عبادت اور نماز کے اندر بھی چوری کر لی۔ اللہ ہمیں ان چوریوں سے محفوظ فرمائے۔ جب آدمی مسجد میں آتا ہے تو پھر گھبرانا نہیں چاہیے، پھر سوچنا یہ چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، اسے میں ذرا بنا کر سنوار کر صحیح انداز سے پڑھ لوں۔ تو بعض لوگ وہ بھی ہوتے ہیں
جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے اپنی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں. مثلا نماز کے اندر چوری کر دی، مثلا نماز کے اندر اس کا خیال ہی کہیں اور ہے جناب، پڑھ نماز رہا ہے اور تصورات. وہ تو آپ نے سنا ہے نا واقعہ کراچی کا کہ مولوی صاحب جناب عصر کی 4 کی بجائے 3 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا. سارے نمازی کسی کو پتہ ہی نہیں، بعد میں کسی نے بتایا جی یہ تو 3 ہوئی ہیں، تو سارے حیران. مولوی صاحب نے سب سے پوچھا بھائی یہ 3 ہوئی ہیں؟ وہ سارے جڑے دکاندار تھے بڑے بڑے جناب بندیاں وہ سارے حیران. انہوں نے آخیا جی سنت کوئی پتہ نہیں، سنت کوئی پتہ نہیں. آخر ایک دو بندے نے آخیا جی نہیں جی 3. ایک بندہ جڑا آئی نا وڈا سیٹھ ہونا چو وڈا تاجر، وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جی میں پورا یقین ہے تساں 3 رکعتاں پڑھیاں، میں تسلی دینا پیا تساں 3 ہی پڑھیاں. انہوں نے آخیا تین کہ میں یقین ہے بڑا بھائی کوئی پہنچے یا بزرگ. اس آخیا جی میں روزانہ میری 4 دکانیں ہیں، عصر کی نماز کے اندر میں ہر رکعت میں اپنی دکان کا حساب کرتا ہوں، ایک دکان کا. آج میں نے 3 دکانوں کا حساب کیا ہے، 4تھی کا رہ گیا ہے. ثابت ہوتا ہے کہ مولوی صاحب نے 3 ہی پڑھی ہے. تو جب ہماری یہ حالت ہوگی میرے بھائی تو پھر اندازہ لگائیں پھر ہماری نماز کہاں ہے. بعض نماز پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ نماز ان کی قبول نہیں کی جاتی. مثلا آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتے وقت اس نے وضو درست، شرط ہے نا وضو درست نہیں کیا تو نماز کیسے ہوگی؟ اچھا نماز پڑھی ہے، نماز اس نے ایک مشرک کے پیچھے، ایک بدعتی آدمی کے پیچھے، ایک اللہ کے باغی کے پیچھے پڑھ لی ہے، تو کیا خیال ہے اس کی نماز قبول ہو جائے گی؟ وہ آدمی بدعتی ہے، وہ آدمی رسول اللہ کا باغی ہے، اور وہ آدمی خدا کا باغی ہے، شرک کرنے والا ہے، اور ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں. یہ تو جناب بہت بڑی زیادتی ہے. یہ نماز ضائع ہو گئی میرے بھائی. مانے یا نہ مانے یہ آپ کی مرضی ہے، مانے یا نہ مانے یہ آپ کی مرضی ہے. یہ تو کل قیامت والے دن پتہ لگے گا نا جناب کہ وہ جناب مشرک آدمی خدا کا باغی آدمی ہے اور اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اور اگر آپ کا تصور یہ ہے کہ یہ ہے تو مشرک، یہ ہے تو مشرک، لیکن اس کے پیچھے میری نماز ہو جاتی ہے. 2 باتیں ہیں توجہ کریں. ایک تو یہ ہے کہ میری اس کے پیچھے نہیں ہوتی، میں مجبوراً پڑھ رہا ہوں، میں مجبوراً پڑھ رہا ہوں، مجبوری ہے، لوگ کیا کہیں گے، میری ہوتی تو نہیں ہے، بندہ تو یہ غلط ہے، چلو میں مجبوراً پڑھ رہا ہوں. اس سے وہ بندہ کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا. کیا ہوگا جی؟ گناہگار. اور اگر اس کا یہ ذہن ہے کہ یہ ہے تو مشرک لیکن اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے تو وہ بندہ صرف گناہگار نہیں، وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے. اگر میرے اوپر یقین نہیں نا تو مولویوں سے جا کر پوچھ لیں کہ ایک بندہ مشرک کو مسلمان سمجھے تو میرے بھائی اول تو کسی کو کافر کہنا نہیں چاہیے. بڑی احتیاط ہے، بڑی احتیاط ہے. لیکن اگر شریعت کی روح سے وہ کافر ثابت ہو گیا ہے ایک بندہ تو پھر کیا خیال ہے، پھر اس کو کافر نہ کہنے والا کون ہوگا جی؟ وہ بھی کافر ہوگا. پھر مانے نہ سب کو کافر، پھر اس کو بھی کافر مانے. اس کو درست کہنے والا، اس کو مسلمان کہنے والا وہ بھی کافر ہوگا. اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ کفر کے فتوے لگانا، فلانا کافر فلانا کافر، یہ آپ کا کام نہیں، یہ علماء کا کام ہے. یہ علماء کے ہی سپرد کریں. آپ اس ضمن میں آگے فتویٰ بازی میں آگے نہ بڑھیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جناب والا میں کیا عرض کر رہا تھا، اس آدمی نے اس کے پیچھے نماز پڑھی اور اس کی نماز کیا ہو گئی؟ ضائع ہو گئی. اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی جو اپنی نماز کو اس طرح ضائع کرتا ہے پھر اس کی نماز جو ہوتی ہے اللہ کے فرشتے اس نماز کو گندے کپڑے میں لپیٹتے ہیں، گندے کپڑے میں لپیٹتے ہیں، بدبودار کپڑے میں. یہ کپڑا ہمیں نظر آتا ہے جی، یہ کپڑا ہوتا ہے لیکن ہمیں نظر، یہ برزخی معاملہ ہے، یہ اللہ کا اپنا معاملہ ہے. گندے کپڑے میں لپیٹ کر اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے
اور وہ نماز بولتی ہے. کون بول رہا ہے جی؟ نماز. نماز بولتی ہے ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تجھے برباد کرے جس طرح تو نے مجھے برباد کیا. تو میرے بھائی جب اتنی بات ہے تو پھر پڑھنی ہے سر پر. اگر پڑھنی ہے تو پھر کیا کریں؟ یہ تو صحابہ کا کمال تھا نا. حضرت ابو طلحہ نماز پڑھ رہے ہیں باغ کے اندر. باغ ہے ان کا بڑا گھنا، او جناب شاخوں کے ساتھ شاخیں لگی ہوئی ہیں کھجوروں کا. نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک ایک پرندہ آ گیا، باغ کے اندر آ گیا. اب وہ پرندہ ادھر ادھر گھومتا ہے جناب. اتنا گھنا باغ ہے کہ پرندہ بیچارہ باہر نہیں نکل سکتا، پریشان ہے. تو حضرت ابو طلحہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہوئے یہ خیال آ گیا کہ کتنا میرا خاص الخاص باغ ہے، کتنا بہترین اور گھنا باغ ہے کہ پرندہ بھی اس میں سے باہر. اچھا جب یہ سوچا تو رکعتیں بھول گئے. بعد میں سوچ آئی کہ کتنی پڑھی ہیں کتنی نہیں پڑھی، تو مسئلہ بن گیا. اور یہ سارا کس کی وجہ سے بنا؟ پرندے کی وجہ سے. اور پرندہ کی کون سی وجہ بنی؟ باغ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ آج میرے باغ کی وجہ سے میری نماز جو ہے اس میں بھول گیا ہوں، میری نماز خراب ہو گئی ہے. اللہ کے پیغمبر میں یہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، سارا باغ ہی دے دیتا ہوں. نماز قیمتی ہے یا باغ قیمتی ہے جی؟ نماز کو قیمتی سمجھا. اس لیے میرے بھائی نماز کو قیمتی سمجھیں، اس کو ضائع نہ کریں. ویسے بھی مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کو کون سے رخ اختیار کرنا چاہیے جس میں احتیاط ہو. احتیاط والا رخ اختیار کرنا چاہیے نا. مثلا یہ پانی ہے میرے پاس، ایک آدمی کہتا ہے مولوی صاحب یہ پانی بالکل پاک ہے آپ پئیں. دوسرا آدمی کہتا ہے مولوی صاحب یہ پانی پلیت ہے، یہ پلیت ہے، بالکل پلیت ہے، یہ نہ پئیں. اب مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ پی لوں یا نہ پیوں؟ جی نہ پینے والی بات زیادہ بہتر ہے نا. میں نہ پیوں، بچ جاؤں اس سے، ہو سکتا ہے یہ پلیت ہو. تو ایک مولوی کہتا ہے مشرک اور بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور ایک کہتا ہے ہو جاتی ہے. تو اب ہمیں کس بات پہ عمل کرنا چاہیے؟ خود سوچ لیں. عقل کا تقاضا ہے جناب، یہ عقل کا تقاضا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب